اب جناب پیر صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ عورت صبر نہیں کرتی، کہنے لگے اچھا جاؤ، میں نے لے محفوظ پہ میں نے لکھ دیا تیرا بیٹا، اللہ نے تو نہیں لکھا، میں نے لکھ دیا۔ نہ ایمان سے کہو یہ مسلمان ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے، آپ فتوا دیں، آپ حاجی ہیں، اللہ نے عقل بھی دیا ہے۔ کیوں ہم کوئی بات کریں گے؟ آپ یہ تو مکے کے لوگ ہیں، یہ تو ہیں وہابی جناب، یہ تو بالکل مانتے ہی نہیں کوئی بات۔ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے کہ بی بی تیرے حق میں قرآن نہیں اترا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پتہ ہے بی بی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی میری درخواست نہیں سنی، اشتکی اللہ، اب میں اپنے اللہ کو شکایت کروں گی، اللہ سے درخواست کروں گی کہ میری تو بات نبی نے بھی نہیں مانی۔ عرض کر دی ہے حضور، قرآن میں ہر مسئلے کا بیان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال ہے، حرام ہے، قصاص ہے، حدود ہے، ایک میرا مسئلہ کیوں نہیں آخر قرآن میں؟ حضور نے فرمایا نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ما انزل اللہ فیک شیئا، حضور نے فرمایا بی بی ناراض نہ ہو، اللہ نے تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، میں کیسے حکم دے سکتا ہوں؟ بیوی غصے میں آگے چلی گئی، کہنے لگی اچھا آپ میری فریاد نہیں سنتے، اشتکی اللہ ہے، میں اللہ کو درخواست کروں گی۔ وہ چلی گئی، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ کا جبریل آ گیا واحد لے کر۔ اللہ اکبر، غور کریں اللہ کے قرآن میں۔ حاجیو خدا کے لیے عقیدے ٹھیک کرو، ہم کسی کے دشمن ہیں؟ ہمارا کیا جھگڑا ہے کسی سے؟ لیکن یاد رکھو ہمارا جھگڑا کس سے ہے؟ جو مشرک ہے، جو بدعتی ہے، جو قرآن و سنت کا مخالف ہے، اس سے ہمارا جھگڑا ہے۔ ورنہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ کی توحید پہ ایمان ہے، مدنی کی رسالت پہ ایمان ہے، ختم نبوت پہ ایمان ہے، صحابہ کی حقانیت و صداقت پہ ایمان ہے، آل بیت کی عظمت پہ ایمان ہے، نبی کے معجزے پہ ایمان ہے، اولیاء اللہ کی کرامت پہ ایمان ہے، اللہ کے علماء مجتہدین مقدسین فقہاء پر ایمان ہے، الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھو ہم صرف اس کی مخالفت کرتے ہیں جو بہانے بناتے ہیں، جو زگ زیگ چلتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو وہابی ہیں نا، ان کو کیا پتا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے ملنا ہو وزیر کے بغیر نہیں مل سکتے، آپ نے حاکم کو ملنا ہو کلرک کے بغیر نہیں مل سکتے، یہ تو پاگل ہیں وہابی لوگ ہیں، کہتے ہیں خود بخود خدا کو ملو۔ جب واسطہ نہیں ہوگا، وسیلہ نہیں ہوگا، سیڑھی نہیں ہوگی، تو ہم اپنی بات اللہ کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، یہ باتیں کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پہلی بات سمجھ لو کہ مجھے دنیا کے بادشاہوں سے ملا کے مثال دینے سے پہلے تو کافر ہو گیا، اگلا مسئلہ تو دیکھا جائے گا نا۔ اللہ کی کوئی مثل ہے؟ لیس کمثلہ شیء، تو جب اس کی مثل نہیں بھئی کیا اس کی مثال دے رہے ہو نا؟ بادشاہ کے لیے وزیر چاہیے، سیکرٹری چاہیے، کلرک چاہیے، واسطہ چاہیے، تو جب مثال دے رہے ہو تو پہلے تو بندہ بیٹھ جاؤ، حاجی صاحب مہربانی کرو نا، ایک آتے بعد میں ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، ہم احترام نہ کریں تو کہا جائے۔ لیکن ہمارے حاجی کو ماشاءاللہ مہینہ گزر جائے ابھی صف بنانا بھی نہیں آیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں، عورتیں آگے کھڑی ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہیں، یا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بیوی ساتھ بغل میں کھڑی ہوئی، اللہ کے بندے محاذات ہے، نماز تو ہوگی نہیں۔
لیکن اچھا سمجھاؤ تو تب بھی. میں کل آ رہا تھا، ایک آدمی عورتوں کے اندر بیٹھا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب آگے جگہ خالی ہے، مردوں میں چلے. کہتے نہیں جی یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، تو میری اپنی فیملی ہے. یعنی فیملی کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے. پھر تو اچھی بات ہے، ہوٹل میں بیوی کو آگے کھڑے کر دو، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. باقی یہی رہ گیا ہے نا، باقی ہر نیاز مندی تو تم نے کر لی ہے. بیوی نے بال کٹائے تو وہ خاموش. بیٹھ تو جاؤ نا، حج سے مہربانی کرو، کیوں عذاب دے رہے ہو؟ بیٹھ جائیں آرام سے، کیوں تکلیف دے رہے ہیں سارے جہان کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ضد کا کوئی علاج ہے؟ اب کیا کرے آدمی بزرگ ہے، بات کریں کہیں گے اچھا درود شریف پڑھیں اللہ مشکل حل کر دے. اب جناب دیکھیں کہ بی بی عورت ہے، مظلومہ ہے، مجبور ہے. بیٹھ تو جاؤ نا، جان تو چھوڑو نا خدا کے لیے. کبھی اس سے بات کرتے ہیں، کبھی اس سے بات کرتے ہیں. آج تک حاجی صاحبان، ابھی آپ جا کے دیکھ لینا، یعنی حرم پورا نیچے اندر گراؤنڈ پورا خالی پڑا ہے، حاجی باہر بیٹھا ہوا. کیوں کہ نماز پڑھوں اور جلدی بھاگوں، کیونکہ عذاب آ گیا ہے نا اس پر نماز پڑھنے کا. اس کے باپ دادے نے کبھی نہیں پڑھی، وہ تو پھنس گیا ہے بیچارہ. اور یاد رکھ لو، جس بندے نے مرد ہے یا عورت ہے ایک نماز چھوڑ دے، امام محمد ابن حنبل فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا ہے. مر جائے جنازہ بھی نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اور اگر بیوی بے نماز ہے، مرد نمازی ہے، فرماتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے، جو بھی اولاد ہوگی ولد الزنا ہوگی. ایک نماز چھوڑ دے. تم نے تو پتہ نہیں گنتی سے ہی باہر ہیں. یہ تو شکر کرو کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں فاسق ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کبھی کبھی کفر پہ لے جائے گا، لیکن کافر نہیں ہوا. لیکن امام احمد ابن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم، اسی طرح ابن حزم، یہ تو سارے وہ کہتے ہیں نہیں حدیث ہے حضور کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اب جناب دیکھیں گے وہ بی بی ناراض ہو کے چلی گئی. تھوڑی دیر گزری، اللہ کی وحی آ گئی. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے وحی نازل کر دی کہ میرا بدری قد سمع اللہ، تحقیق پکی بات ہے تیرے اللہ نے اس بی بی کی فریاد سن لی ہے جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی. اب ایمان سے کہیں سننے والا کون ہے؟ آپ کعبے میں کھڑے ہیں، اللہ کے لیے مولویوں کے چکر میں نہ پڑے. اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے. یہاں دیکھ لو، عربی بھی ہے، انڈونیشی بھی ہے، ہندی بھی ہے، سندھی بھی ہے، پختون بھی ہے، ازبک بھی ہے، انگریزی بولنے والے، عربی بولنے والے. ہر بندہ طواف میں، ہر بندہ من الفاظ میں اپنی اپنی بولی میں فریاد کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. اس کو سننے والا اور جاننے والا کون ہے؟ اچھا ایمان سے کہیں جو ہمارے پیر ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ایمان سے کہیں اگر ان کو اردو آتی ہے تو انگریزی نہیں آتی، اگر انگریزی آتی ہے تو عربی نہیں آتی، پھر وہ تو اسی مرید کی سمجھیں گے جس کی زبان جانتے ہیں. جس کی زبان نہیں جانتے وہ مرید تو مرا گیا. نہ ایمان سے کہو اردو بولنے والا پیر انگریزی سمجھتا ہے، عربی سمجھتا ہے. اچھا جب تک زندہ ہے ایک زبان سمجھتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے اب سب زبانیں سمجھنے لگ گیا ہے. اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، کوئی دماغ خراب ہے.
چھوڑ دیں آپ اس بات کو. یہ تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہو، کسی نے تار نکالا ہوگا. حاجی ہے نا انشاءاللہ، حاجی ہو اور جناب پاؤں نہ مارے، یہ کوئی بات ہے؟ زمین جنباشا، یہاں جو کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ اکبر، جگہ خالی پڑی ہے نماز میں، کھڑا ہے، ستون مکے کا ہل جائے گا، حاجی نہیں ہلے گا. اللہ کے بندے، ایک دوسرے کو دیکھو، سب برابر ہے، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہے، کندھے کے برابر کندھا ہے، رخ ٹھیک کعبۃ اللہ میں ہے نہیں ہے، ایک دوسرے کو ہدایت کرو، ایک دوسرے کو پکڑ کے سبیں ٹھیک کریں. اب دیکھیں جی، اللہ فرماتے ہیں قادر سامع اللہ، اللہ نے کیا ہوا، مانا کیا، اللہ نے سن لیا. دعا کرو الحمدللہ، اللہ نے ہماری درخواست بھی سن لی ہے. نہ سنتا دعا نہیں دیتا نہ، اگر نہ سنتا تو ہم آ سکتے تھے. یاد رکھو، کوئی دولت سے، زور سے، زر سے، زاری سے تم بھائی کے گھر میں نہیں جا سکتا، بیوی خامد کے گھر میں نہیں جا سکتی جب تک اذن نہ ہو. اگر اللہ اذن نہ دیتے تو اپنے گھر میں کہاں آنے دیتے؟ کہہ دو الحمدللہ. اب اللہ بلایا ہے تو دھکا نہ دینا، میرا مولا بلایا ہے تو اب ہمارے عقیدے بھی درست فرما دے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے، اور ہماری ہر قدم پہ رہنمائی فرما دے، اور ہمارا ہر عمل قبول فرما لے. میرا مولا تو نے بلایا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے. ساری کائنات میں رحمت لٹانے کے بعد بھی تیری رحمت میں کمی نہیں آتی ہے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس عورت کو بلا لو، ہم نے اس کی فریاد سن لی ہے. حضور نے عورت کو بلا لیا، آپ نے فرمایا بی بی تیری اللہ نے فریاد سن لی، قرآن نازل کر دیا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے، اب یا تو بندہ آزاد کرے یا کفارہ ادا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بیوی حلال ہے، حرام نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فریاد سن لی. سننے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور دعا کیا مانگ رہے؟ ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا. حضرت عیسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، مولا ہمارے لیے اپنی رحمت سے خوان نعمتوں کا اتار دے. اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی ہے. اب یاد رکھو، آدم نے کس کو پکارا؟ نوح نے کس کو پکارا ہے؟ اور میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. 1,24,000 پیغمبر، 313 رسول ہیں، سب نے کس کو پکارا ہے؟ میدان جنگ میں مدنی کھڑے ہیں تو کس کو پکارا ہے؟ اللہم اِلَّمْ تنصرنا الیوم. اچھا یہ مسئلہ سمجھ لیں. اچھا اب ذرا ٹھنڈے دل سے دماغ کھول کے بیٹھے، اللہ کے نبی ولی کس کو پکارتے ہیں؟ اچھا ایمان سے کہیں، شیطان نے کس کو پکارا؟ ہاں جی، نہ آہستہ آہستہ بات نہ کرے، بات کھل کے کریں. شیطان نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ نے ابلیس ہے، لعنتی ہے، اور قیامت تک لعنت ہے. جنت سے نکال دیا، لیکن کیا کہتا ہے؟ رب انظرنی الى یوم
مبعوثون، کہتا ہے میرا مولا میں مطرود ہو گیا، میں ملعون ہو گیا، لیکن مہربانی کر مجھے مہلت دے دے، لیکن کس دن تک؟ یاد رکھو قرآن سمجھو، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ دیکھو ابلیس ہے لیکن کتنا عقل والا ہے، مانا کیا ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس کے بعد تو موت آئے گی ہی نہیں، مانا یہ ہے کہ مجھے بھی ہمیشہ والی زندگی دے دے۔ اب ایمان سے کہو ملعون ہے، ابلیس ہے، اور قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ کی اپوزیشن میں کھڑا ہے، کہتے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرا اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر وہ بندے جو تیرے چنے ہوئے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اب ایمان سے کہیں ابلیس نے کس سے مانگا؟ ہاں جی، اچھا آدم اور انبیاء نے کس سے مانگا؟ اچھا نبی کی پارٹی والے بھی اللہ سے مانگیں، شیطان بھی اللہ سے مانگے، یہ بدبخت کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے قبروں سے مانگتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، اور لوگوں سے مانگتا ہے، کبھی بتوں سے مانگتا ہے، کبھی سورج سے مانگتا ہے، کبھی دریائے گنگا جمنا سے مانگتا ہے، کبھی کسی دیوی دیوتا سے مانگتا ہے، اور ہمارا جاہل مسلمان بھی اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ کھڑے ہو گئے ان سے مانگتا ہے۔ ایمان سے کہو یہ کس پارٹی کا بندہ ہے؟ نہ تو انبیاء کی پارٹی میں ہے نہ ابلیس کی پارٹی میں ہے، خدا جانے یہ کدھر جائے گا۔ نہیں ایمان سے گئے ہے مسئلہ اسی طرح کے نہیں، اور جانور کس کو پکارتے ہیں، دریا کے کیڑے مکوڑے کس کو پکارتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے نکلے، بارش بند ہو گئی، آپ مخلوق ساری نکل آئی، ابھی آپ میدان میں نہیں پہنچے، آپ نے کہا لوگوں واپس جاؤ انشاءاللہ بارش آ جائے گی۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، دعا بھی نہیں مانگی۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے غاروں کے اندر، بلوں کے اندر چیونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اپنے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولا لا تہلکنا بذنوب عبادک، اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں ان کی سزا دے کے ہمیں برباد نہ کر۔ تو کیڑے مکوڑے کس سے پکارتے ہیں اور حاجی کس کو پکارے گا؟ وعدہ ہے آج کے بعد کس کو پکارو گے؟ دعا کس سے مانگو گے؟ لیکن شرط سن لو، امن یجیب المضطر، مضطر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے قرآن میں غور کریں، ایک معنی ہے پریشان اضطرار والا، لیکن بعد اللہ والوں نے کہا مضطر کا معنی یہ ہے جب سب دروازے چھوڑ دے، سب سے رخ موڑ کے صرف اللہ کو پکارے، نہ اسباب پہ نظر ہے نہ کسی اور پہ نظر ہے، اب یقین ہے کہ مولا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے، اب جب اضطرار میں آتا ہے پھر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ اب آگے مسئلہ کیا تھا جو پہلے دن میں نے عرض کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں مضطر کی پریشانیاں دور کرنے والا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ ہاں جی، اللہ کے سوا کوئی، اس لیے کلمہ پڑھ لیں لا، دل سے پڑھیں اچھی طرح، لا کی تلوار نکال کے دل سے سارے شرک کی بنیادیں اکھاڑ ڈالیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیں اولیاء کی قبروں پہ جب جائیں، یاد رکھو کوئی منع نہیں،
لیکن مسئلہ سمجھو، قبروں پہ جانے کے بعد قبر والے سے نہیں مانگنا، کس سے مانگنا ہے؟ قبر والے کے لیے مانگنا ہے کہ اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، ان پہ رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جب تم اللہ کے ولی کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے گناہگار ہو کے میرے ولی کے لیے مانگ رہا، جا تیری مرادیں میں پوری کر دیتا ہوں۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ایمان سے کہو نا، جب جنازہ پڑھتے ہو، مولوی کا ہو، پیر کا ہو، ولی کا ہو، بزرگ کا ہو، عالم کا ہو، کسی بڑے کا ہو، جب میت سامنے رکھی ہوتی ہے اور تم جنازے میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کیا دعا کرتے ہو؟ اللہم اغفر، کیا پڑھتے ہو؟ لحینا و میتے۔ اچھا کبھی غور کیا ہے کہ پہلے اللہ ہمارے زندوں کو بخش، حالانکہ مردے پر دعا کر رہے ہو تو پہلے تو مردے کا حق تھا، لیکن کہتے اللہم اغفر لحینا، کیوں؟ اشارہ ہے کہ اب یہ تو مر گیا، اس کے عمل تو ختم ہو گئے، ان کی فکر کرو جو زندہ ہے، خدا کریں وہ بھی ایمان پہ مرے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا۔ ایمان سے کہو، میت سے مانگ رہے ہو یا میت کے لیے مانگ رہے ہو؟ کھل کے بات کریں، کوئی شرم نہ کرے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی مولوی شولوی پیر شیر نہیں ہوں۔ تم جب میت سامنے ہو کس کے لیے دعا کہتے ہو؟ اے مرنے والے ہم پر مہربانی کر، اس کے لیے دعا کر رہے ہو یا میت سے دعا کر رہے ہو؟ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، ہمارا لفافہ بھی ساتھ لے جانا، درخواست اللہ کو پیش کر دینا، کہتے ہو اللہم اغفر، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اچھا جب تک میت سامنے ہے، زمین پر ہے، تم مانگتے ہو اس کے لیے، جب 2 میٹر زمین میں چلا جاتا ہے اب سب کی مشکلیں حل کرنے لگی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو حکم کے قال ربکم ادعونی، اللہ فرماتا ہے کس کو پکارو؟ اچھا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو کو کہہ دو انی قریب، میں تمہارے، اور دوسری جگہ فرماتی ہے تیری شارگ سے بھی زیادہ پہلے قریب۔ لیکن یاد رکھو اس قریب کا معنی یہ نہیں کہ اللہ پیر میں اتر گیا یا اللہ علی میں اتر گیا، ولی مولا بن گیا ہے، نا، یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ علم کے ساتھ تیرے قریب ہے، تم چونکہ اللہ کے علم میں ہو، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ اس معیت سے مراد علمی معیت ہے، اور کبھی معیت نصرت ہوتی ہے۔ دعا کر اللہ ہماری ساری دعائیں منظور فرما لے۔ خیال ہی نہیں آیا، وقت بھی ختم ہو گیا۔ خیر انشاءاللہ یاد رکھیں آرام سے کہ جو سوال رہ جائیں گے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کروں گا۔ ایک حج بدل ایک کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک حج پڑھ کے سارے دادی دادے بخشوا دو۔ اگر ایام حیض آنے سے پہلے عورتیں دوائی لے لیں تاکہ حیض نہ آئے، بالکل جائز ہے، لیکن دوائی کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اپنے عقل سے نہ لینا، ورنہ عورت نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے، عذاب آ جاتا ہے دوا لینے سے۔ ویسے عجیب بات ہے، پتہ نہیں اللہ کے بندے جب حج پہ جا رہے تھے حضور کی بی بی عائشہ کو حیض آ گیا، جب حضور حج کر کے آئے تو بی بی صفیہ کو حیض آ گیا۔ حیض آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو اللہ نے لکھا ہے۔ پھر حیض میں کیا رکاوٹ ہے؟ نہ تیرا لبیک پڑھنا رکاوٹ، نہ مینا عرفات مزدلفہ کنکریہ قربانی سب کچھ تم کر سکتی ہو، صرف نماز اور طواف، اور کیا منع ہے؟ اچھا حیض آ گیا تمہارا تو بھلا ہو گیا، طواف کے 10 11 12 تو رش ہوگا نا، تم پاک بعد میں ہوگی، بعد میں کر لیں۔ کہتے جی کہ اسلام میں یہ بات جائز ہے کہ میرا دینی بھائی ہے،
یا قرآن پڑھایا ہے بالکل ناجائز ہے. کوئی دینی بھائی نہیں ہوتا. اگر کتابوں میں دعائیں اردو میں ہیں ہر زبان میں مانگ سکتے ہو، لیکن افضل تو وہ لفظ ہے نا جو محمد مدنی کی زبان سے نکلے ہیں. کہتے جی کہ ہمارے لوگ کفن کا کپڑا لے آتے ہیں زمزم سے دھو کے لے جاتے ہیں کہ بس میں ہو تو غلاف کعبہ لے جائیں. دیکھا نہیں کعبے کا غلاف کتنا اونچا ہو گیا. ان کو پتہ ہے نا حاجی روتا بھی رہے گا کاٹتا بھی رہے گا انشاءاللہ. اور زمزم کے دھلنے سے اگر بندے بخشے جاتے تو پھر تو کوئی جہنم میں جاتا ہی نہیں. مکے والے تو سارے زمزم پیتے تھے، غسل بھی زمزم سے کرتے تھے اور جہنم کے سردار ہیں. ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ ابھی لہب کہاں رہتا تھا؟ یہ سارے مشرکین مکہ کہاں رہے؟ کون سا پانی پیتے تھے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دعا کر موت ایمان پہ آئے. کہتے جی کہ پچھلے سال جب میں حج میں آیا تھا گرمی کی وجہ سے عرفات میں نے تولیہ بدل لیا. کوئی بات نہیں، تولیہ بدل لو، چادر بدل لو، گندی ہو جائے دھو ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چادر بدل لی ہے، چادر کھل گئی تو احرام بھاگ گیا، حج بھی بھاگ گیا، عمرہ بھی بھاگ گیا. اگر 9 تاریخ کو کوئی بندہ صبح کی نماز سے پہلے عرفات پہنچ جائے، عرفات میں پڑھے اور کہاں پڑھے گا؟ افضل یہ ہے کہ 9 تاریخ کی نماز پڑھ کے مینا سے نکلیں. لیکن آج ہر بندہ اگر افضل پہ عمل کرے تو کسی کو حج بھی نصیب نہیں ہوگا. صرف وہ لوگ چل سکتے ہیں جو پیدل چلیں. اگر ہم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لی، نماز پڑھتے ہوئے مینا کی طرف چل پڑے، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بیوی کی طرف سے کنکریاں ماری تھی. میرا بھائی یہ غلط بات ہے. بیویاں سارا دن بازار میں پھرتی ہیں، کنکریاں مارنے کے وقت گھبرا جاتی ہیں. کیا وجہ؟ تاکہ مرنے کا وقت ہے، شوہر مرے جان چھوڑے مجھے تو اور مل جائے گا. عقل کرو. ان کو جناب خود کنکریاں ماریں. لیڈیز از فرسٹ، پہلے عورت مارے، مرد بعد میں مارنا. لیکن فرق اتنا ہے، عقل کر لو. مثلا 10 تاریخ کو صبح سے لے کر مغرب تک کنکری مارنی جائز ہے. آپ ظہر کے بعد آئے وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. آرام سے مارے، عورتیں ماریں، بچے مارے، مرد مارے. آپ کہتے ہیں جان چھوٹے نا، جلدی کریں نا. اگر ایک آدمی نے حج کے دنوں میں منہ پہ کپڑا ڈالا، آمدن ڈالا ہے تو صدقہ کر دے. غلطی سے آ گیا تو کوئی بات نہیں. اگر ایک آدمی یمبو میں رہتا ہے، یمبو سے وہ جدہ جاتا ہے، کوئی احرام کی ضرورت نہیں. جدے سے جب آئے گا احرام باندھے گا. اگر حج تمتع کرنے والے کے پاس حج کی بکری کے پیسے نہیں ہیں، وہ 3 روزے رکھے گا نا، 3 4 5 یا 5 6 7. جب روزے رکھ لیے کنکری مارے سر مڈا دے. اگر کوئی آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے اور وہ قربانی مینا کے بجائے مکے میں کرتا ہے، بالکل جائز ہے. لیکن کسی کا اعتبار نہ کرنا. یہاں قانون عادت بن گئی ہے، سینکڑوں لوگوں سے پیسے لے لیں گے، بکری کسی کی بھی ذبح نہیں کریں گے. پیسے اس بندے کو دینا کہ ہمارا آدمی آئے گا اپنے سامنے کھڑے ہو کے بکری ذبح کرائے گا. حج بدل میں بھی اگر حج افراد ہے تو حج کی بکری ہے نہیں، اگر تمتع ہے تو ایک ہے. بھائی کل بھی پوچھا تھا نا کہ اگر عورت نے طواف کر لیا، صفا کر لیا، بیمار ہو گئی، عید کا اعلان بعد میں کر لیا، ٹھیک ہے. کل بھی بتایا تھا، روز پوچھو گے ایک مسئلے کو. کسی سارے قرآن کی جو میں نے آپ کو دعائیں سنائی ہیں، کسی ایک میں بھی وسیلہ واسطے کا ذکر ہے؟ اچھا، سب سے افضل دعا جو میرے نبی نے رکن یمانی حجر اسود کے درمیان مانگی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ اگر میں نے کسی کے لیے عمرہ کرنا ہے، یہی نیت ہوگی یا اللہ یہ عمرہ میرا فلاں کی طرف سے ہے.
کہتے جی کہ مرنے کے بعد ہمارے علاقوں میں کل خانی ہوتی ہے، چالیسواں ہوتا ہے، پھر سالانہ برسی ہوتی ہے اور اس منایا جاتا ہے. یہ خالص بدعت ہے. اگر تلاوت قرآن پاک پڑھ کے ثواب بخشیں وہ جائز ہے، لیکن کرائے پہ نہ پڑھوائیں، خود پڑھو. میری بیٹی کا نام امیمہ ہے، بالکل شریعت اسلامی نام ہے. ہماری حرم میں چپل جو ہے گم ہو جائے، اپنے آگے رکھو نا، کیوں رکھ کے آتے ہو دور؟ آگے رکھو نا، کیوں رکھ کے آتے ہو دور؟ آگے رکھو نا، کیوں رکھ کے آتے ہو دور؟ آگے رکھو نا، کیوں رکھ کے آتے ہو دور؟ آگے رکھو نا، کیوں رکھ کے آتے ہو دور؟ آگے رکھو نا، کیوں رکھ کے آتے ہو دور؟ آگے رکھو نا، کیوں رکھ کے آتے ہو دور؟